پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں بھاگ کر اس درخت کے پاس گئی، دیکھنا چاہا کہ شاید یہاں پر وہ آدمی ہو، مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ایک جن زیادہ تھا جس نے ہمیشہ مجھے میٹھا پھل ہی دیا تھا۔ میں بھاگ کر گھر آئی۔ رات تک مجھے بہت تیز بخار ہو چکا تھا۔ مجھے اچانک سے اپنے پاس ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولیں تو وہی لڑکا میرے پاس میرے بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں ایک دم ڈر کے اٹھ بیٹھی، کانپنے لگی۔ کہا کہ تم کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو، میرے کمرے میں کیسے آئے، جاؤ یہاں سے، اگر کسی نے یہاں پر دیکھ لیا تو طوفان آ جائے گا۔ تبھی وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں کسی کو نظر آؤں گا تو طوفان آئے گا نا، کیسی طبیعت ہے، کیوں اپنی طبیعت خراب کر کے بیٹھی ہو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، میں تم سے تب سے محبت کرتا ہوں جب سے تم پہلی مرتبہ میرے درخت کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ میں نے کہا تو تم انسان تو نہیں ہو، تم تو ایک جن زادے ہو۔ تو وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ جنات اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنا کہانیوں اور فلموں میں بتایا جاتا ہے، ایک مرتبہ تو مجھ پر یقین کر کے دیکھو۔ اور پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ اگلی صبح تک اماں اور دادی اس رشتے کے لیے مان گئی اور جھٹ منگنی پٹ بیاہ والا حساب ہوا۔ اماں نے مجھے اس جن زادے کے ساتھ رخصت کر دیا، مگر وہ بہت اچھا اور نیک جن ثابت ہوا۔ اس نے میرا بہت خیال رکھا، ہمیشہ میری ہر خواہش کا احترام کیا اور میرے منہ سے نکلنے سے پہلے ہر چیز پوری کر دی۔ میں اب بہت امیر ہو چکی تھی، بہت بڑے بنگلے میں اپنی اماں اور دادی کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ میں اماں سے ہمیشہ کہتی کہ دیکھا نا، کچھ خواب حقیقت کا چہرہ لے ہی لیتے ہیں، جیسے مجھے ہی دیکھ لیں، میں کہاں اپنی زندگی میں بالکل بے بس تھی اور کہاں اپنے شوہر کے گھر پر اور اس کے دل پر راج کر رہی تھی۔ یہ مخلوقات بھی بہت اچھی ہوتی ہیں، بس ان کے ساتھ اچھا رویہ ہی اختیار کرنا چاہیے۔